اب صبح کے ٹائم، ظہر کے ٹائم، افطار کے ٹائم، اب یہ 3 ٹائم ہے جس میں لوگ خریداری کرتے گئے۔ اب خرید کرنے والے جو ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، جو بیچنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، خریدنے والا بھی روزے دار ہے، بیچنے والا بھی روزے دار ہے۔ صبح کے وقت دہی لینے جائیں اس میں بھی ملاوٹ ہے، پانی آ رہا ہے جی، اور دودھ لینے جائیں تو اس میں بھی پانی ہے، ملاوٹ ہے۔ مغرب کے ٹائم جو بندہ کچھ فاسٹ فوڈ بنا رہا ہے جیسے آج کل چل رہے ہیں، تو اس نے جلدی جلدی وہ ساری جو ہے چیزیں بنانی ہیں، کیوں جی میں نے افطار کرنا ہے، اور جن کو افطار کروانے کے لیے وہ چیزیں بنا رہا ہے وہ گھی کس طرح کا استعمال کر رہا ہے وہ خود جانتا ہے، وہ خود نہیں استعمال کرتا بلکہ روزہ داروں کو کھلا رہا ہے۔ اب ذرا آپ اس چیز پہ غور کریں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی کا ایک روزہ افطار کروایا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت اس کو اس روزے دار کے ایک روزے کے بدلے جتنا ثواب ملتا ہے برابر کا ثواب اس بندے کو عطا کیا جاتا ہے جو روزہ افطار کروا رہا ہے۔ تو پھر ذرا آپ اس کے اپوزٹ سوچیں، اس کے الٹ سوچیں کہ جو بندہ کسی کا روزہ خراب کر رہا ہے اس کو کتنا گناہ ہوگا۔ اب ہم مسلمان ہی ہیں نا سارے، یہ جو 2 نمبر چیزیں بیچ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، انہوں نے بھی چیزیں بیچ کے 2 نمبری کر کے کیا کرنا ہے جی، نماز پڑھنی ہے، انہوں نے 2 نمبری کر کے روزہ افطار کرنا ہے، اور انہوں نے 2 نمبری کر کے چیزیں بیچ کے انہوں نے پھر حج پہ بھی جانا ہے، عمرے پہ بھی جانا ہے۔ تو یہ سمجھ سے باہر ہیں چیزیں کہ رمضان شریف تو ہمیں ان چیزوں سے روکنے کے لیے آیا، لیکن ہم نہیں روکے۔ جیسے ہی رمضان شریف شروع ہوا جو چیزیں روزے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ سب کی سب مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اب الامان والحفیظ، ایک وقت تھا کہ لوگ دودھ میں پانی ہلکا سا مکس کرنے کو نا اتنا بڑا عیب سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے یار ہم 2 روپے کے لیے اپنا ایمان نہیں خراب کر سکتے۔ لیکن اس دور میں آپ کو بتاؤں جناب، اس دور میں نے خود ایک بندے کو کہا، میں کسی اور کی کیا بات کروں، میں خود اپنی بات کرتا ہوں، میں نے ایک بندے کو کہا، میں نے کہا یار دودھ میں پانی تو نہیں؟ کہتا ہاں ہے، سینہ تان کے کہہ رہا ہے بھائی ہے پانی، میں ملاتا ہوں۔ اب بندہ پوچھے کہ یار پانی تو اتنا مہنگا ہے نہیں جتنا تو بیچ رہا ہے۔ اب جس کے پاس 100 بھینسیں ہیں اس کا اگر آپ کیلکولیٹ کریں کہ وہ کتنا دودھ آتا ہوگا، وہ کتنا بیچتا ہے، اب جس کا ان 100 بھینسوں کے دودھ نکالنے سے ہی پورا نہیں پڑ رہا، پیٹ نہیں بھر رہا، تو اس میں 10-15 کلو پانی ملا کے کہاں پوری پڑنی؟ کہاں پھر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور کس سٹیج پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور کہاں پہ کھڑے ہو کے ہم سوچ رہے ہیں۔ ایک ہی مارکیٹ میں دکانیں ہیں آمنے سامنے، ایک جیسا مال ہے، دکاندار بھی سیم ہے، ایک ہی مارکیٹ ہے، خریدار بھی ایک ہے، لیکن ایک دکان پہ رش ہے، ایک دکان خالی پڑی ہوئی ہے۔ پھر پوچھا گیا بھائی یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بھائی میں نے جو چیز لی ہے اس کا منافع میں نے ایک حد تک رکھا ہے کہ بھائی اگر سامنے والا 10 روپے منافع لے رہا ہے تو میں نے 10 روپے نہیں رکھے، میں نے کتنا رکھے؟ میں نے 2 روپے رکھے۔ کیوں؟ بھائی چیز بک جائے گی، میں نے اتنا منافع کمانا ہے جتنا میں برداشت کر سکوں۔ میرے بھائیوں اتنا کرنا جتنا برداشت کر سکو۔ کسی کا روزہ خراب کرو گے نا تو قیامت کے روز اس کے روزے کا حساب نہیں دے سکو گے آپ۔ اگر روزہ افطار کروانے بھی اتنا ثواب ہے نا، پھر ذرا اس کے الٹ سوچیں، اگر آپ کسی کا روزہ خراب کریں گے تو پھر آپ کو گناہ کتنا ہوگا۔ کوشش کریں رمضان کے مہینے میں اور کچھ نہ صحیح کم از کم ایک آدھے بندے کا روزہ افطار ضرور کروانا ہے، یہ ہر بندہ کوشش کرے۔ اور یہ لازم نہیں ہے کہ روزہ افطار کروانے کے لیے جو ہے نا آپ اتنا بڑے بڑے دسترخوان سجائیں تو پھر روزہ افطار ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ جتنا اللہ نے توفیق دی ہے آپ کھجور سے روزہ افطار کروا دیں، آپ پانی سے روزہ افطار کروا دیں، آپ نمک سے روزہ افطار کروا دیں، روزہ افطار ضرور کروانا ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک وقت تھا، جتنا میرے یہ بیٹھے ہیں سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں یہ بات بتائیں گے اس چیز کو، ایک وقت تھا کہ خوشیاں اور محبتیں اتنا بانٹی جاتی تھی، یہاں تک تھی کہ ہمسایوں سے آگ لے کر اپنے گھر میں چولہے جلاتے تھے، آگ لیتے تھے، اور یہ میں نے خود دیکھا ہے۔ ایک وقت تھا کیا کرتے تھے، ماچس نہیں نہ ہوتی تھی
تو ساتھ والے گھر سے لکڑی لے لیتے تھے، پرالی لے لیتے تھے، ایسی چیزیں لے کے آگ ساتھ والے ہمسایوں کے گھر سے لے کر اپنے چولہے جلاتے تھے. وہ مثالی مسلمان تھے. اور آج کے مسلمان ہیں، وہ آگ دیتے نہیں، وہ آگ لگاتے ہیں. وہ ایک بات کو 10 کے برابر کر کے اگلے کو بیان کرتے ہیں. ایسے بندے کا روزہ کہاں ہے؟ تو نے روزہ رکھا، سارا دن سویا رہتے، تو یہ تو روزہ نہیں ہے. اس میں تو چاہیے تھا کہ عبادات کو بڑھایا جاتا. صبح کے ٹائم آپ سحری کے لیے اٹھے ہیں تو آپ تہجد کے اہتمام کرتے، نوافل کا اہتمام کرتے، تسبیح تراویح کا اہتمام کرتے، آپ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرتے. لیکن یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے ایسا. یہ آرٹیفیشل مسلمان رہیں گے، اور صرف جیسے کھانا بناتے وقت سیویوں کو تھوڑا سا ابالا آتا ہے، بعد میں ختم ہو جاتا ہے، وہی کچھ چاہتے ہیں.